میں سید عاشق حسین شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حلف لیا۔ مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری، عاشق حسین کرمانی کابینہ میں شامل۔ کاظم پیرزادہ، رانا سکندر حیات، چودھری شافع حسین نے بھی حلف اٹھا لیا۔ شیر علی، خلیل طاہر، فیصل ایوب، مجتبیٰ شجاع الرحمان و دیگر بھی کابینہ کا حصہ۔ خیبر پختونخوا کے نامزد وزراء آج حلف اٹھائیں گے۔ تقریب کچھ دیر بعد شروع ہوگی۔ جو 40 ہمارے بچے اور ہمارے افراد بہنیں جو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، 20 لاکھ روپے کے چیک ان کو آج ابھی آپ کو یہاں ملے گا۔ جو زخمی ہوئے ہیں، آپ کو چاہے اس کو چھوٹی چوٹ آئی ہے بڑی آئی ہے، بلا امتیاز ان کو 5 لاکھ روپے کا چیک آج یہاں پر وفاق کی طرف سے ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ پشاور۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے متاثرہ افراد میں چیک تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت متاثرین کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گی۔ صوبائی حکومت سے مل کر جو ہو سکتا ہے کریں گے۔ متاثرین کی مدد کر کے دین اور دنیا کمائیں گے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر اراکین کو حلف اٹھانے سے روک دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو کل تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ کل تک جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا۔ سنی اتحاد کونسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں کہا گیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ اسمبلی میں سیٹوں کے تناسب سے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ ہمیں ریزرو سیٹوں پر شدید تحفظات ہیں، ہم سندھ ہائی کورٹ بھی جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ کہا، پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہوں گے۔ ذوالفقار بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا۔ آئینی تقاضے پورے کیے بغیر ذوالفقار بھٹو کو سزا دی گئی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی۔ کہا کہ اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے، کوئی آئینی اور قانونی طریقہ کار موجود نہیں۔ ججز قانون کے مطابق بلا خوف و خطر تمام لوگوں کو انصاف دینے کے پابند ہیں۔ چند مقدمات سے عوام میں تاثر گیا، خوف یا رعایت انصاف فراہمی پر اثر انداز ہوئی۔ ماضی کے غلط اقدامات کو جو خود احتسابی کے تحت کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کیے بغیر درست سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ عدالتی رائے سن کر بلاول بھٹو آپ دیدہ ہو گئے۔ بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے سے عدالتی اور جمہوری نظام ترقی کرے گا، عوام کا عدالت پر اعتماد بڑھے گا۔ 44 سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے، غلطیوں کی درستگی سے ہم ترقی کر سکیں گے۔ امید ہے کہ نظام صحیح سمت چلنا شروع ہو جائے گا۔ جعلی حکومت میں مصنوعی ہوا بھری جا رہی ہے۔ حکومت کے جعلی مینڈیٹ کا غبارہ بہت جلد پھٹ جائے گا۔ اسمبلی میں لاڈلوں کی جھوٹی تقریریں عوام کے غصے کو کم نہیں کر سکتی۔ پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، الیکشن کمیشن نے ناانصافی کی انتہا کر دی۔ فارم 45 میں ٹیمپرنگ تشویشناک ہے، ملک کو خوفناک بحران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جعلی حکومت کے پاس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا فارمولا نہیں، بحران سے نکلنے کا واحد راستہ بانی پی ٹی آئی سے براہ راست بات چیت ہے۔ اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ابھی سوگ میں ہیں، ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ ہارے ہوئے مائنڈ سیٹ کا کام لڑائی جھگڑا
اور جلاؤ گھراؤ ہے۔ مریم نواز کی تنقید، کہا سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے نہیں دیں گے، امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی۔ تنقید برائے تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، مثبت تنقید کی قدر کروں گی۔ رمضان میں عوام کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، غریب عوام کا حق ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ پہلے کبھی کسی حکومت نے ہوم ڈیلیوری کی سہولت فراہم نہیں کی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر مقدمات سیاسی انتقام پر مبنی ہے، مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں، فوری ختم کیے جائیں، تمام لیڈرز اور کارکنان کو رہا کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کی قرارداد سینٹ میں جمع، کہا بانی پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، سیاسی انتقام نے ملکی معیشت، ساکھ اور ملکی اداروں کو تباہ کیا۔ الیکشن کمیشن انتخابات میں بے ضابطگیوں کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے، نتائج میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پلڈاٹ کا مطالبہ، عام انتخابات سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری، کہا گیا انتخابات میں سب سے کم منصفانہ اسکور ریکارڈ کیا گیا، نگراں حکومت کا غیر جانبداری کا فقدان دیکھا، موبائل اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے سمجھوتہ کیا، انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے بھی مشکلات پیدا کی، نتائج کے اعلان میں تاخیر نے انتخابات کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا، فارم 45، 46، 48 اور 49 کی اشاعت میں تاخیر ہوئی، فارم 45 اور فارم 47 کے درمیان بڑے پیمانے پر الزامات نے خدشات کو بڑھا دیا۔ این اے 130 نواز شریف کی کامیابی کے 2 نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست، فیصلہ محفوظ۔ درخواست گزار اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ حلقے میں درست ووٹوں کی تعداد زیادہ جبکہ گنے گئے ووٹوں کی تعداد کم ہے، ایک ہی حلقے کے 2 نتائج کس طرح جاری کیے جا سکتے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان اور مرزا وقاص رؤوف فیصلہ سنا دیا، کہا شیخ رشید کو بیرون ملک جانے سے نہ روکا جائے۔ 18ویں ترمیم کے خلاف سازشیں قبول نہیں، سیاستدان ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، ملک فرشتوں نے نہیں سیاستدانوں نے چلانا ہے، رہنما پیپلز پارٹی مولا بخش چانڈیو کا سینٹ اجلاس سے خطاب۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش کا کیس، سندھ ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ، تحریری حکم نامہ جاری، کہا ایکس کی بندش پر معقول جواز پیش نہ کیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، ایسا کر کے چیئرمین پی ٹی اے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں۔ عدالت نے ایکس کی بحالی سے متعلق حکم امتناع میں توسیع کر دی، احکامات وفاقی حکومت پی ٹی اے سمیت دیگر کو ارسال کرنے کا حکم، آئندہ سماعت سے پہلے وزارت داخلہ اور پی ٹی اے سے جواب طلب۔ چیئرمین پی سی بی سے نیوزی لینڈ سیکیورٹی وفد کی ملاقات، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے انتظامات اور سیکیورٹی پلان پر تبادلہ خیال، محسن نقوی نے کیوی وفد کو فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی یقین دہانی کرا دی، کہا کیوی کھلاڑی پاکستان کے مہمان ہیں، سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے، وفد کا سیکیورٹی پلان پر اطمینان کا اظہار۔ مالم جبہ میں اسکینگ فیسٹیول اور سنو بورڈنگ مقابلے، بڑی تعداد میں سیاحوں کی شرکت، برفباری سے خوب لطف اندوز ہوئے، مقابلوں کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج اور صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب میں یوم پاکستان کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب، ملکی ثقافت کے رنگ اجاگر، کھٹک ڈانس نے شرکا کو محظوظ کیا، رباب کے سروں نے دل موہ لیے، بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ اور سرائکی کلچر ڈے، سرائکی گیت کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر ثقافتی جھومر نے سما باندھ دیا، نوجوانوں نے ایک دوسرے کو اجرک پہنا کر سرائکی ثقافت کو اجاگر کیا۔